اللہ 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 اکبر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمانے کے مختلف ادوار سے جن انبیاء کرام کا تعلق ہے وہی انبیاء سالک کے لطائف پر تربیت فرماتے ہیں۔ اس مماثلت پر بحث فرمائیں۔ انبیاء علیہم السلام میں 3 درجوں کے حضرات ہیں۔ ایک وہ حضرات جو نبی ہیں، ایک وہ حضرات جو نبی اور رسول ہیں، اور ان میں پھر وہ حضرات جو اولی العزم ہیں۔ یہ قدرت کا اپنا نظام ہے کہ چیزیں ایک دوسرے سے وابستہ ہوتی ہیں اس کائنات میں۔ رسل جتنے بھی ہیں وہ حضرات ہیں جن پر نئے احکام بھی نازل ہوتے رہے، کتابوں کی صورت میں یا صحیفوں کی صورت میں۔ نبی وہ حضرات ہیں جنہوں نے چلتے ہوئے دین میں مبعوث ہو کر اسے آگے پہنچایا، اور اولی العزم ان میں وہ حضرات ہیں جو بنیاد ہیں نور نبوت کی۔ اس سارے نظام کی بنیاد ہیں آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ کے ساتھ 6 اولو العزم ہیں، یعنی آپ کی ذات کو شمار کیا جائے تو 7 اولو العزم رسول ہیں۔ یہ 6 وہ ہستیاں ہیں جو براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض لیتی ہیں اور آگے انبیاء تک پہنچانے کا سبب بنتی ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سمیت یہ 7 وہ ہستیاں ہیں جن سے ہر ولی کو بھی فیض نبوت پہنچتا ہے۔ تو یہ اللہ کریم کا اپنا ایک نظام ہے۔ کائنات کا سارا نظام کسی نہ کسی چیز سے مربوط ہوتا ہے اور ایک چیز سے دوسری چیز تک اثر پہنچتا ہے۔ گٹھلی سے درخت بنتا ہے، لیکن بارش برستی ہے یا پانی پہنچتا ہے، پھر اسے زمین کے اجزاء ملتے ہیں، پھر اسے سورج کی تپش پہنچتی ہے۔ تو بہت سے عوامل مل کر اس گٹھلی سے پودا نکلنے کا سبب بنتے ہیں۔ دنیا عالم اسباب ہے اور یہ اللہ کریم کے اپنے نظام ہے۔ اسی طرح دل کی دنیا میں یا باطنی دنیا میں بھی جو کیفیات ہیں ان کا منبع اور مرکز کائنات کے اور اللہ کریم کے درمیان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات ہے۔ آپ سے اولو العزم برکات حاصل کرتے ہیں اور ان سے انبیاء وصول کرتے ہیں اور دیگر کائنات بھی روشن رہتی ہے۔ چنانچہ لطائف کے ساتھ انہی اولو الانبیاء رسول کا تعلق ہے جن کی وساطت سے ہر لطیفے پر برکات نبوت پہنچتی ہیں اور پھر براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انوارات 5ویں لطیفے پر آتے ہیں۔ نسبت وسیع میں صحبت شیخ کا کیا مقام ہے؟
صرف نسبت اویسیہ میں نہیں، تمام سلاسل میں اور تمام طرح کے روحانی سلاسل میں صحبت شیخ ایک اپنا مقام رکھتی ہے۔ اور ایک جملہ اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ سگے حضوری بے از ملک نوری، دور رہنے والا کوئی بہت پارسا بھی ہو تو اتنی برکات حاصل نہیں کرتا جتنا سامنے رہنے والا، اگرچہ وہ اس سے کم عابد و زاہد ہو۔ یہ ایک صحبت کے یہ جو فیض ہے اور یہ جو توجہ ہے، توجہ کئی طرح سے ہوتی ہے۔ اللہ کریم نے جو دوزخ کی سزاؤں میں بہت بڑی سزا ارشاد فرمائی ہے وہ ہے کہ وہ دوزخی چلائیں گے، دوزخ کے فرشتوں سے کہیں گے کہ اپنے رب سے کہو ہماری سزا میں سے ایک دن تو کم کر دے، ایک تو چھٹی آ جائے۔ تو وہ کہیں گے تمہارے پاس انبیاء اور رسول آئے تھے، تم نے ان کی بات نہ مانی، اب اللہ کو خود پکارو۔ تو وہ پکاریں گے تو فرمایا ما دعاء الکافرین الا فی دلال، کافروں کی دعا ضائع جائے گی، سنی نہیں جائے گی۔ یعنی اللہ کریم اگر سن بھی لیتے، سننے سے مراد ہے ادھر توجہ فرماتے، تو سننا بھی متوجہ ہونا ہے نا۔ تو ذات باری جس طرف بھی توجہ فرماتے برکات تو کچھ نہ کچھ پہنچتی، ضرور پہنچتی۔ اسی طرح بارگاہ نبوی میں کوئی عرض کرتا ہے، حضور جواب نبی ارشاد فرمائے، جب اس طرف متوجہ ہو کر اس کی درخواست سنتے ہیں تو ایک توجہ اسے نصیب ہو جاتی، اگر کچھ ارشاد فرماتے ہیں تو پھر کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی، اس طرف نظر فرماتے ہیں تو اس سے بھی توجہ نصیب ہو جاتی ہے، ایک نظر سے ایک بندہ صحابی بن جاتا ہے آنے والا۔ تو شیخ چونکہ امین ہوتا ہے برکات نبوت کا، تو صحبت شیخ سے مراد ہے شیخ کی حضوری میں رہنا۔ آپ کا یہ جو 40 دن کا یا کم و بیش کا پروگرام ہے، یہ سارا ہی صحبت شیخ کا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر وقت بندہ سامنے بیٹھا ہو، یہ ضروری ہے کہ شیخ کے علم میں ہو اور وہ قلبی طور پر، ذہنی طور پر اس طرف متوجہ ہو، اسے پتہ ہو۔ تو اس پہ زیادہ وضاحت طریق السلوک میں دے دی گئی ہے، کچھ مطالعہ کی عادت بھی ڈالیں، اور کم از کم جو کتابیں سلسلے کی تربیت کے لیے شائع ہوتی ہیں انہیں ضرور پڑھا کریں۔ تو صحبت پاس بیٹھنا بھی ہے، شیخ کا متوجہ ہونا بھی ہے، بات کرنا بھی ہے، بات کرنے میں بھی نگاہ بھی اس طرف متوجہ ہوتی ہے اور ذہن بھی، دل بھی۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شیخ کا خط لکھنا بھی ایک بڑی توجہ ہے، کہ شیخ کا دل، ذہن بھی اس طرف متوجہ ہوتا ہے اور ہاتھ بھی اس طرف متوجہ ہوتے ہیں، لکھتا بھی ہاتھ سے ہے اور نگاہ بھی اس طرف متوجہ ہوتی ہے، تو کئی طرح کی توجہات اس خط میں بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ میرے پاس میرے شیخ کے بہت سے خطوط کی 2 فائلیں ہیں۔ آج بھی جب کبھی کوئی نامہ گرامی پڑھ لیا جائے تو وہ کیفیت نصیب ہو جاتی ہے جو صحبت میں ہوتی تھی۔ سیاہی پرانی ہو جائے، کاغذ پرانے ہو جائیں، لیکن وہ برکات اور توجہ پرانی نہیں ہوتی۔
کنوز دل میں لفظ صدق مقال سے کیا مراد ہے؟ صدق مقال ایک عام لفظ ہے، مقال کالا یقالو سے ہے، صدق میں نے ہے سچائی، بات سچی کرے، اس میں آمیز اچنو سچ وہ ہوتا ہے جو ہر طرح کی آلودگی سے پاک ہو۔ ایک بات سچی ہے لیکن کوئی کسی کو بھڑکانے کے لیے وہ بات بتاتا ہے کہ فلاں شخص نے تمہارے بارے یہ کہا، اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ سن کر بھڑک اٹھے اور لڑائی شروع ہو جائے، تو یہ سچ ہونے کے باوجود وہ سچ ہے جو دل کو میلا کرتا ہے، اگرچہ وہ بات سچی ہے لیکن اس نے اس سچ کو لڑائی بڑھانے کے لیے استعمال کیا تو اس سے دل پر کدورت آئے گی۔ سچ وہ ہوتا ہے جس میں بات بھی سچی ہو اور نیت بھی کھری ہو، وہ صدق مقال ہوتا ہے کہ کوئی بات جو آپ کرتے ہیں اس میں کوئی بہتری مقصود ہو، محض نرا واقعہ کا سچا ہونا صدق مقال نہیں ہوتا۔ جب وہ بات آپ نقل کرتے ہیں تو اس سے مقصود بھی کوئی بہتری ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ آج فی الوقت رشوت کا نام فیس رکھ دیا گیا ہے، سر عام سودے کیے جاتے ہیں، اپنا جائز کام بھی لینا مشکل ہو گیا ہے۔ جائز حق حاصل کرنے والے کیا کریں؟ وضاحت فرما دیں۔ رشوت کئی طرح سے ہوتی ہے، ہم صرف پیسے کو رشوت کہتے ہیں، پیسے دے کر وہ چیز حاصل کرنا جو آپ کا حق نہیں ہے، یہ رشوت ہے۔ کسی سے سفارش کروا کے وہ چیز حاصل کرنا جو آپ کا حق نہیں ہے، یہ بھی رشوت ہے۔ اور کئی ہیلے بہانے جو کیے جائیں، یا کسی کے پاس کوئی عہدہ ہے اسے استعمال کر کے وہ چیز حاصل کر لیتا ہے جو اس کا حق نہیں ہے، تو یہ سارے مختلف انداز ہیں رشوت کے۔ اور حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رشوت دینے والا بھی جہنمی ہے، لینے والا بھی جہنمی۔ اس لیے دینے والا جہنمی ہے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ میرا حق نہیں ہے اور اسے حاصل کرنے کے مختلف ہیلے اختیار کرتا ہے، تو اتنا ہی مجرم وہ بھی ہے۔ جتنا رشوت لے کر اس کو ناجائز مراعات دیتا ہے تو جرم دونوں کا ایک اتنا ہو جاتا ہے۔ سوال رہ جاتا ہے کہ جو آپ کا حق بنتا ہے وہ نہیں مل رہا بغیر رشوت کے، تو اپنا حق حاصل کرنے کے لیے جو رشوت دی جاتی ہے اس میں رشوت دینے والا نہیں ہوتا، بلکہ اس پہ علماء نے بڑی بحث فرمائی اور فرمایا کہ رشوت دینے والے سے جو رشوت لی جاتی ہے وہ رشوت لینے والا صرف مرتشی نہیں ہے بلکہ وہ ڈاکو ہے۔ جیسے کوئی ڈاکو آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ چیز مجھے دے دو ورنہ تو میں گولی مار دوں گا، تو آپ جان بچانے کے لیے وہ دے دیتے ہیں، تو وہ دینا وہ رشوت دینے والا نہیں ہے، وہ لٹنے والا ہے۔ اور لینے والا صرف رشوت نہیں لے رہا، ڈاکہ بھی کر رہا ہے۔ تو ایسے مجبور لوگ جن کا حق بنتا ہے، کئی لوگ ریٹائر ہوتے ہیں، پینشن پہ ان کا حق بنتا ہے، کسی کا کسی زمین پہ حق بنتا ہے، اور بے شمار چیزیں جو جائز آپ کا حق بنتا ہے اور وہ بغیر رشوت کے نہیں ملتا، مجبوری ہے، تو آپ وہ سارا حق ضائع نہ کریں،
بلکہ کچھ دے دلا کر اپنا حق وصول کر لیں تو وہ دینا مجبوراً جو دیا جائے گا وہ رشوت شمار نہیں ہوگا، وہ ڈاکہ شمار ہوگا کہ لینے والا ڈاکو ہے اور اسے مجبور کر کے زبردستی اس سے لے رہا ہے۔ اب یہ فیصلہ اللہ کریم ہی کریں گے، یا بندے کو خود پتہ ہوتا ہے کہ وہ مجبوری میں دے رہا ہے یا ناجائز فائدہ حاصل کرنے کے لیے دے رہا ہے۔ تو جو بندہ مجبوری میں دیتا ہے وہ رشوت دینے والا شمار نہیں ہوتا، بلکہ وہ لٹنے والا شمار ہوتا ہے۔ ایک آدمی کا 1,00,000 روپیہ حق بنتا ہے، وہ کہتے ہیں جی 10,000 ہمیں دے دو، تو وہ 90,000 تو کم از کم بچا لے۔ تو یہ رشوت نہیں ہے، یہ ڈاکہ ہے، یہ رشوت کے سے آگے نکل جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ میرے وجود سے جو چیز مس ہو جائے اس پر آگ اثر نہیں کرتی۔ کیا اس حدیث کا تعلق روحانی بیعت کرنے والے ساتھیوں سے بھی ہو سکتا ہے کہ دوزخ کی آگ سے محفوظ ہیں؟ بھئی جہاں تک روحانی بیعت یا زیارت نبوی یا حضور بارگاہ نبوی کا تعلق ہے تو اس میں تو علماء تعبیر نے اور علماء حق نے یہ فرمایا ہے کہ کسی کو خواب میں بھی حضور کی زیارت ہو جائے تو اس کے نیک خاتمے کی اور نجات کی دلیل ہے۔ کہ جائے کہ کسی کو فنا فی الرسول حاصل ہو جائے۔ جو یہ حدیث شریف آپ نے نقل فرمائی ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب تک حضور اس عالم آب و گل میں جلوہ افروز تھے تو جو چیز یا جو ہستی جس کا وجود حضور کے وجود سے مس ہو گیا، کسی نے آپ سے دست مبارک سے سلام علیکم لے لیا، کسی نے آپ کی بیعت کی، کوئی وجود جو ایمان کی نگاہ سے مومن کا وجود حضور کے وجود سے مس ہو گیا، اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو۔ اور یہ حدیث ہے، ایک دفعہ دوران سفر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ردیف تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ردیف کہتے ہیں کہ پیچھے جو سواری بٹھا لی جائے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جسیم آدمی تھے، تو آپ اپنے آپ کو پیچھے کھینچ کر اور سانس روک کر پیٹ کو کھینچ کر بیٹھے تھے کہ کہیں میں حضور کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دست اقدس اس طرح پیچھے کر کے کھینچ کر آپ کو اپنے ساتھ لگا اور فرمایا پیچھے سمٹ کر نہ بیٹھو، میرے وجود سے جو وجود مس ہو جائے اسے دوزخ کی آگ اس پر حرام ہو جاتی۔ تو یہ حدیث اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ جب آپ عالم آب و گل میں جلوہ افروز تھے تو جن وجودوں کو حضور کے وجود عالی کو مس کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ان پر دوزخ حرام ہو گئی۔ جہاں تک روحانی بیعت کا تعلق ہے، اس کی اپنی فضیلت ہے اور یہ بہت بڑا مقام ہے۔ یہاں سعادت است کی حسرت برد بریں، جو یعنی تخت کیسر و ملک سکندری۔ یہ وہ دولت ہے جو فاتحین عالم اور شہنشاہوں کو بھی نصیب نہیں ہو سکی، یہ محض اللہ کے بندوں کو اللہ کے کرم سے نصیب ہوتی ہے۔ تو روحانی بیعت والے کے ذمے وفا بھی ہے۔ وجود اثر کا جو یہ اثر تھا کہ اس پر دوزخ حرام ہوگی، تو اس کا معنی یہ ہے، ایک اور حدیث ہے